The Hidden Wealth of Nations by Gabriel Zuckman. किताब शुरू करने से पहले कुछ मुसन्निफ़ के बारे में। गैब्रियल ज़ुकमन एक फ्रांसीसी मुसन्निफ़ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में प्रोफेसर हैं। वो क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकनॉमिक्स में भी बाकायदगी से लिखते हैं। इस किताब में आप क्या जानेंगे? नई टैक्स हेवन्स 1980 की दिहाई में क्यों वजूद में आई? कैसे दुनिया की खुफिया दौलत का सही तखमीना लगाया जा सकता है? FATCA क्या है और कैसे ये टैक्स हेवन से निपटने के लिए मददगार साबित हो सकता है? अव्वलीन टैक्स हेवन्स पहली जंग अजीम के बाद नमूदार हुई और वक्त गुजरने के साथ इनकी तादाद में इजाफा होता गया। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंगें काफ़ी महंगी होती हैं। पहली जंग अजीम के बाद बहुत सी यूरोपीय अक़वाम ने साबिक फ़ौजियों की इमदाद और बस्तियों की तामीर नौ यानी रीबिल्डिंग की गर्ज से इनकम टैक्सेस में इजाफा कर दिया। 1924 में फ़्रांस में टैक्स हैरान कुन तौर पर 72% तक जा पहुँचा। पूरे खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में टैक्स में इजाफा किया जाने लगा। नतीजतन मालदार यूरोपियों ने टैक्स से बचने के मुख्तलिफ तरीके इख्तरा किए। इनमें से सबसे आम तरीका अपनी दौलत को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करना था। स्विट्ज़रलैंड एक फितरी टैक्स हेवन था क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जंग में एक गैर जानिबदार मुल्क था, इसलिए इसे टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वहाँ की बैंकारी का निज़ाम भी बहुत मजबूत था और शरह सूद भी काफ़ी ज़्यादा थी। 1938 में स्विस बैंकों में जमा करदा दौलत में 1920 के मुकाबले में 10% तक इजाफा हो गया। इस वक्त के यूरोपीय घरानों की 2.5% दौलत स्विस बैंकों में जमा थी। अगर आज के दौर में इसका तखमीना लगाया जाए तो वो 130 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचेगी। इसके बाद 1980 में टैक्स हेवन्स में तेज़ी से इजाफा हुआ। जब बरतानिया में वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर इक़्तिदार में आईं तो उन्होंने बरतानिया की माली मंडियों यानी फाइनेंशियल मार्केट्स को डीरेगुलेट कर दिया। इसकी वजह से हांगकांग, लंदन और दीगर बरतानवी इलाकों जैसा कि वर्जिन आइलैंड्स ने प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट में स्विट्ज़रलैंड से मुकाबला करना शुरू किया। जल्द ही ये रुझान दीगर ममालिक जैसा कि आयरलैंड और लग्जमबर्ग में भी फैला। इस मुकाबले के बावजूद स्विट्ज़रलैंड का बैंकिंग सेक्टर तरक्की करता रहा। 2015 में तकरीबन 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स अभी भी स्विस बैंकों में पड़ा था। काबिले तवज्जो बात यह है कि अभी भी 1.3 ट्रिलियन डॉलर मालदार यूरोपियों से आता है, जो कि यूरोपीय शहरियों की कुल दौलत का 10% बनता है। 2014 में तकरीबन 7.6 मिलियन डॉलर टैक्स हेवन में पोशीदा है। आपको शायद 2007-8 में यूनान का माली बहरान याद हो, जिसकी वजह से इस पर 350 बिलियन डॉलर्स का कर्ज चढ़ गया था। ये एक बहुत बड़ी रकम है। परेशान कुन बात यह है कि 2014 में दुनिया के 7.6 ट्रिलियन डॉलर्स टैक्स हेवन्स में रखे गए थे। दूसरे अल्फाज में कहें तो दुनिया की कुल दौलत का 8वां हिस्सा पोशीदा था। क्योंकि ये दौलत पोशीदा है, लेकिन हम इसको दर्ज किए गए असासाजात और वाजिबात यानी कि रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की मदद से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं कि एक फ्रांसीसी सरमायाकार किस तरह एक जर्मन कॉरपोरेशन जैसा कि BMW में स्टॉक खरीदता है। जर्मन अकाउंटेंट स्टॉक की इस फरोख्त को वाजिबात के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। दूसरी जानिब फ्रांस में यह खरीद एक असासा के तौर पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन अगर फ्रांसीसी सरमायाकार इन स्टॉक्स को स्विस बैंक अकाउंट में जमा करवा दे तो ना तो वो फ्रांस में असासे की तौर पर रिकॉर्ड होगा और ना ही फ्रांस में इस पर टैक्स अदा किया जाएगा। ये एक आफाकी अदम तवाज़ुन यानी ग्लोबल इम्बैलेंस को जन्म देता है, यानी लायबिलिटीज़ एसेट्स के मुकाबले में बढ़ जाती है। 2014 में ये फ़र्क 6.1 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंचा और ये एक मोहतात अंदाज़ा है। इसमें दीगर कीमती असासाजात जैसा कि ज़ेवरात, यॉट्स और टैक्स एग्जेम्प्ट ममालिक में रियल स्टेट में सरमायाकारी शामिल नहीं है। टैक्स हेवन्स के हुकूमतों और शहरियों पर तबाहकुन नताइज होते हैं। अगर आप इन टैक्स हेवन्स के दुनिया पर मुज़र असरात देखना चाहते हैं तो ये सोचिए कि यूनान जैसा मुल्क जो कि 350 बिलियन डॉलर्स का मकरूज़ है,
اس کی کل دولت کا 4.5% بیرونی بینکوں میں پڑا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ٹیکس ہیونز نے دنیا کی معیشت کو تقریباً $200 بلین کا نقصان پہنچایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹیکس ہیونز نے یورپ کے معاشی حالات کو بد سے بدتر کیسے بنایا۔ 2008 سے جو معاشی بحران شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے معاشی ترقی ڈرامائی طور پر سکڑی ہے، جو قرضوں میں اضافے کا باعث بنی۔ صرف 2014 میں یورپی ملکوں کی $78 بلین ٹیکس آمدن ٹیکس ہیونز میں چھپائی گئی تھی۔ ان بڑے پیمانے پر کیے گئے ٹیکس فراڈز کا یورپی معیشت پر گہرا اثر پڑا۔ حکومتوں کو اپنے بجٹس میں شدید کٹوتیاں کرنی پڑیں، جن کی وجہ سے درمیانے اور نچلے طبقے کے لیے شروع کیے گئے پروگرامز کو بند کرنا پڑا۔ اس صورتحال نے اس طبقے کا معیشت میں پیسہ واپس ڈالنا مزید مشکل بنا دیا، جس کی وجہ سے ترقی میں مزید کمی اور قرض میں مزید اضافہ ہوا۔ اس دوران امیر مزید امیر ہوئے اور اپنی آمدن کا 10% سوئس بینک اکاؤنٹس میں ڈالتے رہے۔ فرانس میں پچھلے کچھ سالوں میں ٹیکس ہیونز کی وجہ سے ٹیکس کی آمدن میں اندازاً $300 بلین کا نقصان ہوا۔ یہ پیسہ موجودہ جی ڈی پی میں 15% تک اضافہ کر سکتا تھا۔ اس رقم سے حکومتی قرض ادا کیا جا سکتا تھا، ٹیکس ریٹس میں کمی کی جا سکتی تھی اور امیر غریب کے فرق میں بھی کمی لائی جا سکتی تھی۔ ٹیکس ہیونز کے خلاف بننے والے زیادہ تر قوانین ناکام ثابت ہوئے، لیکن مستقبل کے لیے ایک امید باقی ہے۔ اس برائی کے خلاف بہت سے اقدامات کیے گئے۔ 2009 میں G20 کی ایک میٹنگ میں 20 بڑی معیشت رکھنے والے ممالک نے یہ اعلان کیا کہ ٹیکس ہیونز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حتیٰ کہ فرانسیسی صدر نکولس سارکوزی نے تو ٹیکس ہیونز کے خاتمے تک کا اعلان کر دیا۔ نظریاتی طور پر یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا کہ اقوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ بیرونی ممالک کے بینکوں سے اپنے شہریوں کی مالی تفصیلات طلب کر سکیں، لیکن عملاً یہ قطعی ناکام ثابت ہوا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے حکومتوں کو ٹیکس ہیونز کے سامنے یہ ثبوت پیش کرنا پڑتے تھے کہ ٹیکس میں دھوکہ بازی ہوئی ہے۔ یہ گومگو کی سی صورتحال تھی۔ اگر ٹیکس چوری کا شک ہو تو مطلوبہ معلومات کے بغیر ثبوت پیش کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ نتیجتاً ٹیکس ہیونز کو شاذ ہی معلومات پیش کرنا پڑی۔ اس منصوبے کی ناکامی اس بات سے عیاں ہے کہ اس کے بعد سے ٹیکس ہیونز میں جمع کی گئی دولت میں 25% کا اضافہ ہوا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سیاستدان ظاہری طور پر ٹیکس ہیونز کے خلاف ہے، وہی حقیقت میں ٹیکس چوری کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں۔ فرانس کے بجٹ منسٹر جیروم کاؤزیک ٹیکس چوری کے خلاف جنگ میں پیش تھے، لیکن جب سنگاپور میں ان کا اپنا آف شور بینک اکاؤنٹ نکل آیا تو ان کو مستعفی ہونا پڑا۔ خوش قسمتی سے حال ہی میں کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایک قانون فورن اکاؤنٹ ٹیکس کمپلائنس ایکٹ منظور ہوا ہے، جس کا مخفف FATCA ہے۔ اس اکاؤنٹ کی مدد سے بین الاقوامی بینکوں اور امریکی ٹیکس اداروں میں مالی معلومات کا خود بخود تبادلہ ہو جاتا ہے۔ ایسا بین الاقوامی بینک جو یہ معلومات فراہم نہیں کرتا، اس پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ دنیا کو ٹیکس ہیون سے نجات دلانے کے لیے ہمیں پرزور اور پر اثر حل نافذ کرنا ہوں گے۔ مصنف اس کے لیے جو حل تجویز کرتے ہیں وہ یہ ہے: اول تو ایک آفاقی FATCA جیسا قانون ہونا چاہیے، جس کی بدولت ان تمام ممالک پر اقتصادی پابندیاں عائد ہونی چاہیے جو ٹیکس ہیونز کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف ممالک، خاص طور پر یورپ اور G20 میں شامل ممالک کو ایک ہی صفحے پر ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ممالک ٹیکس فراڈز کی تفتیش میں تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ان کی قابل برآمد مصنوعات پر ٹریڈ ٹیرفز عائد کر دیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے بھی بین الاقوامی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرانس سوئٹزرلینڈ پر مالی معلومات فراہم نہ کرنے کی پاداش میں ٹیرفز عائد کرتا ہے، تو سوئٹزرلینڈ جواباً تعاون کرنے کی بجائے اپنی سرحدیں فرانسیسی سیاحوں کے لیے بند کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر پورا یورپ فرانس کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو سوئٹزرلینڈ کے پاس تعاون کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یہ تمام اقدامات ذاتی ٹیکس ایویژن کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی کارپوریشنز کے مالی معاملات کو درست کرنا بھی بہت ضروری ہے۔
کارپوریشنز کی ٹیکس ایویژن کو قابو کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ زیادہ تر یہ کام ظاہری طور پر قانون کے دائرے میں رہ کر کیے جاتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے پاس ٹیکس بچانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں کاروبار کرتی ہیں اور اپنی دولت بشمول ٹیکس ہیونز کے کہیں بھی منتقل کر سکتی ہیں۔ پھر وہ ٹرانسفر پرائسز کا بھی بے دریغ استعمال کرتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی کارپوریشن کے اندر مختلف برانچز سے سامان اور خدمات یعنی پروڈکٹس اینڈ سروسز کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر گوگل یا مائکروسافٹ فرانس میں زیادہ کارپوریٹ ٹیکس سے بچنا چاہتی ہوں تو وہ اپنی ایک برانچ کسی ٹیکس ہیون جیسا کہ آئرلینڈ میں کھول لیں گی۔ وہ برانچ انہیں اچھے دام پر خدمات فروخت کرے گی۔ اس طرح منافع آئرلینڈ میں کمایا جائے گا اور ان کو زیادہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نوعیت کی ٹیکس ایویژن کی بدولت امریکی حکومت کو سالانہ $130 بلین کا نقصان ہوتا ہے۔ G20 ممالک نے اس ضمن میں بھی اقدامات کیے ہیں، لیکن کارپوریشنز ہمیشہ ان سے 2 قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کچھ بڑا سوچنا چاہیے اور گلوبل انکم پر گلوبل ٹیکس عائد کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر ایپل جیسی کمپنی کی 50% مصنوعات امریکہ میں فروخت ہوئیں تو اس کے 50% منافع پر ٹیکس امریکہ میں ادا ہونا چاہیے۔ اس کتاب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ٹیکس ہیونز کی وجہ سے ٹیکس چوری اور معاشی ناہمواری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے تمام ممالک کو مل کر مؤثر کوششیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سمری پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ یہ آراء ہماری پوسٹ پر کامنٹس کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں kitabgo@gmail.com۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی سمری کے لیے جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔